چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت، چینی صدر شی جن پنگ اور خاتون اول نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ صدر پیوٹن اور دیگر رہنما بھی اجلاس میں موجود۔ اجلاس سے قبل رکن ملکوں کے سربراہان نے گروپ فوٹو بنوایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے شہر تیانجن میں SCO اجلاس کے موقع پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاک ترک تعلقات پر اطمینان کا اظہار، فلسطین کی بگڑتی صورتحال سمیت سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے تیانجن یونیورسٹی کی فیکلٹی اور طلبہ سے خطاب میں کہا کہ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے، دونوں ممالک مل کر ترقی کی منزل حاصل کریں گے، کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ Pakistan-China friendship has not only stood the test of times, but has faced enormous changes, winds which could change the course of history, but this friendship remains strong. بھارت کی ہر دھرمی برقرار، ایک اور بڑا آبی ریلا چھوڑ دیا، سلال ڈیم کے سارے گیٹس کھول دیے۔ بھارت سے آنے والا آبی ریلا 8 لاکھ کیوسیک کا ہے۔ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں اعلانات، ممکنہ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں۔ DGPDMA پنجاب کے مطابق پنجاب دوبارہ بڑے آبی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کے مطابق معلومات فراہم نہیں کر رہا۔ بھارتی سلال ڈیم سے جتنا بھی پانی چھوڑا جائے گا ڈاؤن اسٹریم میں آئے گا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دریاؤں کی طغیانی سے تباہی، جھنگ، شورکوٹ اور چنیوٹ میں درجنوں دیہات زیر آب۔ دریائے ستلج اور سندھ کے بکھرے ریلوں نے بہاول نگر اور رجحان میں بستیاں اجاڑ دیں۔ اکاڑا، چشتیاں، بورے والا میں بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ DGPDMA کے مطابق پنجاب میں جاں بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں سے 7.5 لاکھ افراد کا انخلاء کیا جا چکا۔ چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,78,000 کیوسیک ہو گیا۔ سیالکوٹ، وزیر آباد، جھنگ اور دیگر علاقوں میں تباہی پھیلانے والا آبی ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان۔ چناب میں ہیڈ خانگی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں 2.5 لاکھ کیوسیک کا ریلا گنڈا سنگھ والا سے گزر رہا ہے۔ اکاڑا میں دریائے راوی کے قریب فتح پور کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ رجحان، جتوئی، چشتیاں متاثر، پانی گھروں میں داخل، ہزاروں افراد بے گھر، درجنوں آبادیاں زیر آب۔ پہاڑی بورے والا اور میلسی میں سیلاب سے کئی دیہات ڈوب گئے۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے ریسکیو ٹیموں کی متاثرین تک رسائی۔ دریائے ستلج سے بکھرے آبی ریلے نے مزید بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اب تک 45 سے زائد دیہات اور 11,000 ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ چکا۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع۔ راول ڈیم پھر بھر گیا، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ لاہور میں کل سے اسکول کھول دی جائیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیوں میں توسیع، 7 ستمبر تک اسکولز بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور میں ریلیف کیمپ کا دورہ، متاثرین کو دلاسا دیا، معصوم بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ متاثرین نے سیلاب کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ متاثرہ افراد کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ مریم نواز کی خواتین اور بچوں سے بات چیت، متاثرین کے مسائل بھی دریافت کیے۔ مریم نواز نے کشتی پر آنے والے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی متاثرین نے سیلاب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ جس چیز کو ہم کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ٹیمپریچر کی انکریز کی وجہ سے جو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، وہ گلیشیئر میلٹ ہونے کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، جو فلیش فلڈز آ رہے ہیں، جو گلوفس آ رہے ہیں، جو تباہ کاری آپ کے سامنے آ رہی، وہ آپ کے سامنے۔ کلائمیٹ چینج کو کوئی موسمی بات نہ سمجھے، موسمی تبدیلی سمجھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سیلابی صورتحال کو ذاتی طور پر مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی سیلابی صورتحال سے مکمل آگاہ ہیں۔ وزیر ماحولیات مصدق ملک کی چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مصدق ملک نے کہا، موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات کا سامنا ہے، بارش اور سیلاب سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ انعام حیدر ملک بولے، دریائے چناب، راوی اور ستلج میں پانی کا دباؤ بدستور موجود ہے۔ امکان ہے 4 سے 5 سپٹمبر تک
گدو اور سکھر بیراج کی جانب پانی کا بڑا ریلا پہنچے گا۔ پنجاب کے بعد سندھ میں سیلاب کا خدشہ، حیدرآباد سانگڑ کے نشیبی علاقوں کو بھی خطرہ، بیراجوں پر دباؤ بڑھنے سے سانگڑ کے سیم نالے اوور فلو ہونے کا امکان، تحصیل کھپرو، جھول اور چھورو کے نشیبی علاقوں کو خطرات لاحق، سانگڑ کے دیہات میں بھی خوف و ہراس، آبی ریلے سے کپاس اور مرچ کی فصل متاثر ہو سکتی ہے، سانگڑ کے نشیبی علاقوں کی مکین فوری احتیاطی اقدامات کریں، بارشوں کے بعد سیم نالوں کے اوور فلو ہونے کا خدشہ ہے۔ آج رات کو کسی وقت 8, 9, 10 بجے کے قریب ٹریمو پیک کر جائے گا۔ جیسے ہی ٹریمو کی پیک ہوگی ہم ایک بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گڈو پہ 7 لاکھ کیوسک آئے گا، 8 آئے گا، 9 آئے گا، کتنا پانی آئے گا۔ ہم اس حساب سے ہم نے ایک میپنگ کی ہوئی ہے کہ اگر 5 لاکھ سے 7 لاکھ کیوسک تک پانی آتا ہے تو کچے کا کتنے ولیجز، ہم نے ہر ولیج کو جیو ٹیگ کیا ہوا ہے۔ ہم نے تیاری 9 لاکھ کیوسک کی ہے سپر فلڈ کی۔ سیلاب کا خطرہ، سندھ حکومت کے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل، وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج کا دورہ، مراد علی شاہ نے کہا کہ سپر فلڈ سے نمٹنے کے لیے تیاری کر لی ہے، سندھ میں 8 لاکھ یا 9 لاکھ کیوسک پانی آیا تو کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا، منگل اور بدھ کی درمیانی شب اہم ہے، 16 لاکھ افراد متاثر ہونے کا امکان ہے، سیلابی ریلے 3 روز بعد پنجند پہنچیں گے، راوی اور ستلج کا پانی بھی بعد میں ریلے میں شامل ہوگا۔ ستلج اور چناب، ان تینوں دریاؤں میں اس وقت سپر فلڈ کی صورتحال ہے اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، حکومت پنجاب ہے اور حکومت پنجاب کی تمام مشینری اس وقت ایک مٹھی کی طرح، ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی طرح اس غیر معمولی صورتحال سے عوام کی جانیں بچا رہے ہیں۔ پنجاب میں سیلاب سے 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا 7.5 لاکھ افراد اور 5 لاکھ سے زائد مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے، متاثرین کے لیے اسکولوں میں ریلیف کیمپس قائم کر دیے، نقصانات کا تخمینہ لگا کر عوام کا نقصان پورا کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ 7,60,000 سیلاب متاثرین کو بروقت ریسکیو کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اپنے وسائل سے متاثرین سیلاب کی مدد کر رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے اور پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھرپور ریسکیو اینڈ ریلیف کارروائیاں، متاثرین سیلاب میں راشن اور امدادی سامان کی تقسیم، وزیر آباد، حافظ آباد، ناروبال، سیالکوٹ، چنیوٹ اور جھنگ سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں 22 اشیاء پر مشتمل راشن بیگز کی تقسیم۔ آبی ریلوں کے راستوں کی بندش، گجراوالا کے گاؤں سوہدرا میں بروقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 نومولود دم توڑ گئے، حاملہ خاتون کو بروقت اسپتال نہ پہنچایا جا سکا، خاتون نے راستے میں 3 بچوں کو جنم دیا، فوری طبی امداد نہ ملنے سے تینوں بچے انتقال کر گئے، اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان محمد خان انتقال کر گئے، مرحوم سیلاب زدہ علاقوں کے مسلسل دوروں میں مصروف تھے اور 4 دن سے آرام بھی نہیں کیا تھا، ان کی موت دماغ کی شریان پھٹنے سے ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا دورہ، وزیراعظم کا تیانجن پہنچنے پر پرتپاک استقبال، چین کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی مہارت کی تعریف، پاکستان میں حالیہ سیلابی صورتحال کے تناظر میں چینی تجربات سے استفادہ کرنے کا عزم، سیلابی صورتحال پر این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطے اور بھرپور تعاون فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات میں پیش رفت، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمینین وزیر خارجہ کے ساتھ اعلامیہ کا باضابطہ تبادلہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، دونوں رہنماؤں کا UN چارٹر کے اصولوں پر اپنی وابستگی کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی شہر تیانجن میں لبان ورکشاپ کا دورہ، پاکستانی طلبہ سے ملاقات، فنی اور تکنیکی تربیت کے معیار کا جائزہ، پاک چین تعلیمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال،
वज़ीर ख़ारिजा ने नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दो तरफ़ा शराकत दारी को मेयारी तालीम, तरबियत और टेक्नोलॉजी के मैदान में मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इज़हार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इंसदादी दहशत गर्दी तरमीम बिल की मंजूरी दे दी है। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशत गर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दाम शामिल, शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया। कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अहम कदम है। आज से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाज़मीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। 11,614 मुलाज़मीन के लिए मुत्तफ़िक़ा पैकेज तैयार किया गया। कॉरपोरेशन का खसारा कम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकामी पर स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया। कराची के इलाके क़यूमाबाद में 23 साला लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती, चचा के बेटे वक़ार ने ज़्यादती की। मुतासरा लड़की का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की और मुलजिम कोरंगी 2.5 नंबर के रिहायशी हैं। जुमे की रात क़यूमाबाद में मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 61 पैसे, मट्टी का तेल ₹1.57 फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.31 फी लीटर कमी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। भारत को एक बार फिर सुबकी का सामना। अमरीका भारत ताल्लुकात में तिजारती डील ना होने के बाद सर्द मोहरी। सदर ट्रंप ने दौरा मनसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक तिजारती कशीदगी के बायस ट्रंप का भारत आने का इरादा नहीं। सदर ट्रंप क्वाड इजलास के लिए नई दिल्ली आने वाले थे, शेड्यूल से नाम निकाल दिया। अमरीकी और भारतीय हुक्काम की जानिब से खबर की ना तस्दीक ना तरदीद। माजी में चीन मुखालिफ बयानात देने वाले मोदी एससीओ इजलास में चीन की तारीफें करने लगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बतौर अपोजिशन लीडर चीन को गीदड़ भभकियां दी थीं। कहा था कि जो चीन भारतीय जवानों के सर काट ले उसे प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। मगर अब वही मोदी सिफारती महफलों में सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारत की एससीओ को अमन के बजाय नफरत के लिए इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश। एससीओ का मकसद इज्तिमाई सलामती और तरक्की, भारतीय बयानी की तरवीज नहीं। भारतीय मीडिया का गुमराहकुन दावा दहशतगर्दी एससीओ के एजेंडे पर है। एससीओ खित्ते की तरक्की पर मरकूज है। भारत खित्ते में ताउन नहीं तसादुम की राह इख्तियार कर रहा है।